بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت اور امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور آج کا دن بہت ہی دلوں کو دکھی کرنے والا دن ہے۔ دل بہت افسردہ اور کچھ عجیب فیلنگز کے ساتھ، بہت دکھی دن کے آغاز میں ہی فیلنگز ہوتی ہیں، اور جب عصر کے قریب کا وقت آ رہا ہوتا ہے تو ایسے آنکھوں کے سامنے وہ سین بننے شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ بات کرتے ہیں بگ باس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باس، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ تو باس، آج ہے 10 محرم الحرام، تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کل غلطی ہو گئی تھی۔ کل وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے کہہ دیا تھا کہ یوم شہادت 8 محرم الحرام، وہ غلطی سے کہہ دیا تھا 10 محرم الحرام۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی رفقا تھے وہ 10 محرم الحرام کو ہی شہید ہوئے تھے۔ تو 72 کا ذکر آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، جیسے مسلم بن عقیل ہیں، ان کی شہادت پہلے ہوئی تھی۔ ہاں، وہ پہلے ہوئی تھی کوفہ میں۔ جی، تو لیکن یہ جون سی ہیں، یہ پھر 10 محرم الحرام کو ہی شہادتیں ہوئی تھی۔ بس پتہ نہیں اب وہ کہیں تاریخ میں غلطی، وہ کسی کتاب میں غلطی سے لکھا گیا ہے، کیا ہوا؟ لیکن ہمیں پتا تھا بس کیفا انسان سے بلکہ میں نے تو اپنے ایک دوست سے بھی پوچھا تھا کہ مجھے تو یہی شک ہے کہ وہ 10 کو ہی ہوئے تھے، تو یہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں تو اس میں 8 لکھا ہوا ہے، تو اس نے بھی یہ کہا 8 ہی ہے۔ تو پہلے وہ کہتا نہیں یہ ساری شہادتیں ایک ہی دن ہوئی تھی، پھر وہ پتہ نہیں اس کو بھی مغالطہ ہو گیا، تو بہرحال یہ مغالطہ تھا 10 محرم الحرام۔ تو آج کا دن اصل ہے جو شدید ترین ٹریجڈی تھی اور اسلام کے لیے بڑا بھاری دن تھا۔ یہ بھاری دنوں میں سے ایک دن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو ان کے رفقا کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے بہن کہہ رہا ہوں، بھائی، بھتیجے، بھانجے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور محمد چھوٹے تھے، پھر علی اکبر، علی اصغر، پھر یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تو شہادت کا ایسا ہے نا کہ علمدار تھے، یہ علم ان کے پاس تھا، تو یہ پانی لینے کے لیے گئے تھے، تو پہلے علم اٹھایا ہوا تھا تو ایک ہاتھ کاٹا، تو علم انہوں نے دوسرے ہاتھ سے اٹھا لیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر انہوں نے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد پھر تیروں کی بارش ہوئی۔ وہ تو ہال اٹھتے ہیں، دل منہ کو آتا ہے کہ جب سب کو شہید کر کے تو پھر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر خیموں کو آگ لگائی گئی، اللہ معافی دے۔ اتنی صفاقی اف۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام جب آخری وقت تھا تو عصر کا وقت تھا، تو کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو، تو نماز بھی مکمل نہیں کرنے دی، سجدے میں سر کاٹا، شمر میں لائن، تو یہ سارے لائن ہیں سب، اور پھر بچا کوئی بھی نہیں، کسی کی اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ وہ کیا تھا کہ یزید کی 4 دن کی تھی، وہ 4 سال ٹوٹل حکومت کی، کتنی، اس کے بیٹے نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور آج کوئی تاریخ میں اس کا نام ہی نہیں لیتا، کہاں ملتی ہے، آج تک لعنت ہے، اور لعنت ہے اس کے اوپر۔ اس کی قبر کہیں وہ ویرانے گند میں ہے، اور رہتی دنیا تک حضرت امام حسین جو ہیں وہ اتنی عزت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، تو وہ تو بلکہ ایک ہندو کا تھا کہ وہ امام حسین اگر ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ایسا ظلم نہ ہونے دیتے، ایسا بھی انہوں نے کتاب میں لکھا تھا، مجھے نام بھول گیا کسی نے۔ دیکھیں باس، وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، وہ تو ہے، ایک اور شعر ہے نا، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ پھر جو
ایک ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. بالکل. تو اس حسین زندہ ہے، بالکل زندہ ہے. شہید ویسے بھی زندہ ہے، شہید ویسے بھی زندہ ہے. اور ہم اپنے دیکھیں شہید پہ روتے نہیں ہیں، شہید تو ہمارے فخر ہوتے ہیں. ہاں یہ دکھ جون سا ہے، یہ دکھ بہت بڑا ہے. اور جس طرح سے جو سلوک کیا گیا، اس دکھ کو تو آپ کوئی نام دے ہی نہیں سکتے. اور اس موقع پر کوئی بھی ادھر ادھر کی بات کرنی نہیں چاہیے، کہ سبیل نہیں صحیح، فلاں نہیں صحیح، فلاں جو ہے جس کا اپنا جس طرح دکھ کا. آپ یہ دیکھیں پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں. آپ صرف اس کو اس چیز کو دیکھیں، اس سے آگے پیچھے پہ نہ جائیں. کیا فرقہ کس کا ہے کیا نہیں ہے اس کو چھوڑتے صرف کھانا کھلا رہے ہیں. آپ اس چیز کو یہاں تک رہیں. دیکھیں جلوسوں پہ بھی کتنا وہ خطرہ ہے جی، کہ جیسے وہ کتنی پولیس رینجرز فوج لگی ہوئی ہے. اور اس دفعہ تو وہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ، جو بھی حکومت ہوتی ہے ایک قسم کی سانسیں خشک ہوتی ہیں جب تک یہ 10 محرم الحرام کا آخری جلوس رات کو جو بالکل ہر چھوٹے بڑے شہر سے گزر رہا ہے وہ اختتام پذیر نہیں ہو جاتا، تب تک ان کی سانسیں بحال نہیں ہوتی. تو اللہ کرے خیر خیریت سے ہو جائے سارے مکمل. لاہور میں نثار حویلی مشہور ہے، وہاں سے نکلتا ہے اور کربلا گام شاہ تک جاتا ہے. ہمارا تو اسکول تھا نا کربلا گام شاہ کے ساتھ، گورنمنٹ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول. تو وہ ہم باہر سے دیکھنے جاتے تھے کئی دفعہ کہ کربلا گام شاہ اندر کبھی نہیں ہم گئے. اور اسلام آباد کے اندر بھی جو ایسے ہی ہے مین ایریا جہاں وہ سارے ایریاز بند ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر خرید کے ساتھ یہ سارے جلوس کریں. کرنل مقبول حسین، اچھا وہاں کی امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہے، پھر G6 میں آ کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں. سبق کیا ادھر ملتا سے ہے؟ بھاراکو میں بھی ہے، تریٹ سے بھی نکلتا ہے، جی مری سے بھی نکلتے ہیں. ہاں جی. سبق تو صبر، ایثار اور حق گوئی پہ ڈٹنا. اور نماز آخری ٹائم پہ، اور نماز آخری ٹائم پہ نماز نہیں چھوڑی. تو جو بھی ہم سب ان کے پیروکار ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیروکار ہیں. تو یہ ہے نا کہ یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے اور اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے. اور عاشورہ کا روزہ وہ پہلے سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے یہ ہے کہ بلکہ تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے. بٹ لیکن جو ہے زیادہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہ فرعون سے نجات ملی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے. تو جب آپ مدینہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. تو جب مدینہ منورہ میں آئے تو دیکھا کہ یہودی رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم موسیٰ علیہ السلام کی تقلید میں رکھ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نزدیک ہوں، میرا بھائی ہے. تو پھر آپ نے لیکن اس یہودیوں سے علیحدگی کے لیے 9ویں اور 10ویں مار رکھا، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، اور چاہو تو 3 رکھ لو. تو لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میری اگلے سال زندگی ہوئی تو میں ساتھ ملا کے رکھوں گا. تو ہم مسلمان اس تقلید میں 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں میں رکھتے ہیں روزے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے مقصد کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق. شہادت ہو گئی اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا امتحان تھا. بالکل جو پیچھے رہ گئے ان کے ساتھ جو جیسے حضرت زین العابدین جو تھے آپ کے بیٹے، وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے. لیکن اب وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ انہوں نے پھر آگے آپ کی جو تھی تعلیمات کو آگے بڑھایا. حضرت زینب علیہ السلام نے اپنا جرأت دکھائی اور ہمت دکھائی، اور انتہائی بہادری سے انہوں نے ہر جگہ دفاع کیا اور مقابلہ کیا. اور یہ ہستیاں ہماری زندگی میں ہماری رول ماڈل ہونی چاہیے. مسلمان کی حیثیت سے ہمارے رول ماڈل ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے. اس کے دربار میں بتایا کہ تم نہیں جیتے، للکارا تھا تم نہیں جیتے، اور وقت نے بتایا، وقت نے پھر ان کی بات کو سچ ثابت کیا. بالکل. تو ٹھیک ہے جناب باس، شکریہ. کل آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. 10 محرم الحرام کا دن بھی اپنے اختتام کو ہے. شہادتیں ہو چکی ہیں، معاملات اللہ تعالیٰ کے سپورٹ جنت الفردوس میں یہ سب تو پہنچ گئے ہیں، بلند مقام پہ پہنچ گئے.
عظیم قربانیوں کے ساتھ حق پہ قائم رہے، اور یہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہی ہوا، ورنہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک نہیں سکتے تھے؟ سارا کچھ کر سکتے تھے، لیکن پھر ہم کیسے سیکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتنی عظیم قربانی دی ہے، جس مقصد کے لیے دی ہے، اس پہ پورا اترنے کی توفیق دے۔ اور یہ سکھاتی کیا ہے؟ یہ صبر سکھاتی ہے، درگزر سکھاتی ہے، برداشت سکھاتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہے، اور نماز آخری ٹائم پہ بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ساری چیزیں جون سی ہیں۔ تو آج کے ولاگ کو کرتے ہیں ہم اینڈ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل کے ولاگ میں پھر ہم بات کریں گے پیچھے خاندان کے ساتھ جو سلسلہ چلا اس کی ہم بات کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ خیال رکھیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد۔ چینل کو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ گپ شپ ود آمنہ خان۔